الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں بظاہر دنیاوی فکر رکھنے والے مسلمانوں کا رجحان بھی عبادتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے اس مہینے میں انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام فقہی احکام میں ہم نماز اور روزے جیسی بنیادی عبادات سے متعلق تمام ضروری شرعی احکام جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کی اس نشست میں ہم سب سے پہلے علم فقہ کے متعلق گفتگو کریں گے. انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کے تاج سے سرفراز فرما کر عزت بخشی، اور اس کا مقصد حیات بھی نہایت عرفہ و اعلیٰ اور جداگانہ ہے. ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت احکام خداوندی کی بجا آوری کو کہتے ہیں. گویا ہماری زندگی کا بنیادی اور اہم مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم نہ ہو اس وقت تک اس کی اطاعت و فرما برداری ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جن 5 علوم پر مشتمل ہے ان میں سے ایک اہم علم الاحکام ہے. علم الاحکام کا دوسرا نام علم فقہ ہے. فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کو جاننا اور معلوم کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں فقہ تفصیلی دلائل کے ذریعے فروعی احکام کو جاننے کا نام ہے. شرعی احکام 2 طرح کے ہیں، اصلی اور فروعی. اصلی احکام وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہو، اور فروعی احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. اور علم فقہ میں عمل سے متعلق احکام کو ہم جانیں گے. علم فقہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. علم فقہ کا حصول فرض عین کے زمرے میں بھی داخل ہوتا ہے اور فرض کفایہ کے بھی. اس قدر دینی معلومات کا حصول جن کی ہر دم ضرورت رہتی ہے یہ فرض عین ہے، اور اس سے زیادہ کا حصول کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے یہ فرض کفایہ ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ کے وہ مسائل جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، جن کی ضرورت ہمیں ہر لمحہ رہتی ہے، ان سے آگاہی فرض عین ہے. ہر مسلمان مکلف کے لیے وہ تمام امور جو اس پر بجانب شریعت فرض کیے گئے ہیں ان کا مکمل اور تفصیلی علم رکھنا فرض ہے، تاکہ ان کی ادائیگی کامل طریقے سے کی جا سکے. مثال کے طور پر نماز کے فرض ہوتے ہی نماز سے متعلقہ تمام ضروری مسائل جیسے طہارت، نماز کے شرائط و ارکان، مکروہات، مفسدات وغیرہ کا علم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا نماز کا ادا کرنا. اسی طرح دیگر ارکان اسلام، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی یہی معاملہ ہے. ان تمام امور شریعہ کے احکام کے حصول کے لیے فقہ میں 4 ماخذ سے دلائل لیے جاتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. کسی بھی مسئلے کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. قرآن کی کل 666 آیتیں ہیں، لیکن فقہ میں یا فقہی مسائل کے دلائل کے لیے صرف 500 آیات کریمہ سے ثبوت لیا جاتا ہے. قرآن کریم کے بعد ثبوت احکام کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے.
سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اس آیت کریمہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کا موضوع اور شارع قرار دیا گیا ہے. چنانچہ آپ اپنے اقوال و افعال سے قرآن پاک کے مطالب و مقاصد کی وضاحت فرماتے تھے. ائمہ اربعہ اور تمام فقہاء کرام نے قرآن فہمی کے معاملے میں سنت کو خاص اہمیت دی ہے. چنانچہ امام اعظم سے منقول ہے اگر سنتیں نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی فہم قرآن حاصل نہ کر پاتا. قرآن و سنت کے بعد ثبوت و احکام کے لیے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا جاتا ہے. اجماع سے مراد کسی زمانے میں تمام مجتہدین کرام اور علماء کا کسی فیصلے پر متفق ہو جانا ہے، اور قیاس کا مطلب حکم اور علت میں فرع کو اصل کے مطابق کرنا ہے. اجتہاد کا یہ سلسلہ دور رسالت ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مسرت کا اظہار بھی فرماتے تھے. صحابہ کرام قرآن و سنت کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، اور تابعین نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا، اور یوں مختلف علاقوں میں مجتہدین کرام کی جماعتیں وجود میں آ گئیں. لیکن ان فقہی مذاہب میں صرف 4 مذاہب درجہ شہرت کو پہنچے، اور عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں نے ان سے رشتہ جوڑا اور ان کی فقہی قیادت کو تسلیم کیا. اور یہ 4 مذاہب فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ہیں. فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. فقہ حنفی کو جو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی وہ محتاج تعارف نہیں ہے. آج دنیا میں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد دیگر مذاہب کے متعلقین سے کہیں زیادہ ہے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صفت میں اپنے تمام ہم عصروں سے بہت زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 40 ممتاز علماء مجتہدین کی ایک مجلس بنا کر علم فقہ میں تصنیف و تالیف اور تدویر فقہ کا آغاز کیا. اسی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ بانی فقہ کہلائے گئے. علماء احناف کو ہی فقہ و اجتہاد اور رائے و حدیث میں اولیت کی فضیلت بھی حاصل ہے. فقہ حنفی دراصل صرف ایک شخص کی رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ 40 مستند و ممتاز علماء کرام کی جماعت شورا نے اسے مرتب کیا ہے. دوسرے فقہ امام فقہ مالکی کے بانی امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. امام مالک نہایت سادہ فکر کے مالک تھے، زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ کے نزدیک درستی قلیل باتوں میں ہے. آپ کا قول ہے دین میں جدال کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اور سنت ہی ان کی فکر کا مرکز و محور تھی. کہا کرتے تھے سنت نوح کا سفینہ ہے، جو اس میں بیٹھا بچ گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی ہیں. امام شافعی جناب امام ابو حنیفہ کی طرح فراست اور ذکاوت اور استدلال کے جوہروں سے مالا مال تھے. آپ کا استدلال آزاد روی سے بہت دور تھا اور قرآن و سنت اور آثار سلف میں محدود تھا. استدلال میں لغت سے بہت کم کام لیتے تھے. نصوص کے لفظ و عبارت کی ظاہری تشریح پر بہت تاکید کیا کرتے تھے. امام شافعی باطن کی طرح صرف قوی دلیل کی صورت میں مائل ہوتے تھے. امام شافعی تا حد امکان نصوص کا ظاہری مفہوم لیتے تھے. اگر عبارت ایک سے زائد معنی کے متحمل ہو تو آپ کے نزدیک وہی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جو اس کے ظاہری پہلو سے قریب ترین معنی ہوں. امام حنبل کا فقہ حنبلی. امام احمد بن حنبل کی فکری دنیا نہایت سادہ تھی.
آئمہ متقدمین کی طرح علم الکلام اور مناظرہ بازی سے نفور تھے، بدعتی فرقوں کے پیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہ تھے۔ امام احمد کی سادہ روی یہیں تک محدود نہ تھی، بلکہ فقہی دائرے کے اندر بھی حدیث و اثر میں محدود رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے حنفی، مالکی اور شافعی نظام ہائے فکر موجود تھے۔ آپ نے ان کا بغور مطالعہ کیا، لیکن ان میں سے کسی کی پابندی یا تقلید قبول نہ کی۔ آپ نے نہایت سادہ راہ اختیار کی، قرآن و سنت اور صحابہ کے اجماع اور اقوال کی اس طور سے پیروی اختیار کی کہ جہاں ضعیف حدیث یا سلف کا کوئی بھی قول مل جاتا وہاں ذاتی اجتہاد کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ اگر صحابہ کی آراء میں اختلاف دیکھتے اور قرآن و سنت کی رو سے ان میں ترجیح قائم نہ کر سکتے تو فتاویٰ دونوں قولوں پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے ہاں دو قولوں کے مسائل بہت موجود ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ان چار مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اور اس تعلق کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی حکم فرماتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تقلید عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت ضروری قرار دی ہے اور اپنے حکم کی بجاوری کو لازمی کہا ہے اور اپنے احکامات کو اصولی طور پر قرآن میں بیان فرما دیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اصولیات اور مسائل حکمیہ کے ادراک سے ذہن قاصر ہیں اور اذہان میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر حضرات اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ احکام حکمیہ کا ادراک کر سکتے ہیں یا نہیں، اور تھوڑے غور و فکر کے بعد یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے امور انجام دینے پڑتے ہیں، اسباب معیشت اور سامان عشرت کے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر سارے حضرات تفقہ فی الدین میں الجھ جائیں تو وہ دنیا کے امور جن سے یہ کشتی حیات آگے بڑھے گی کون سر انجام دے گا؟ اس لیے دین کے بارے میں جن کو اجتہاد کلی کا درجہ حاصل ہے ان کی اتباع لازمی و ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھا جائے تو بہت سی نظیریں ملتی ہیں کہ دوسروں سے معلوم کر کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کیوں کی جائے؟ ان کی تقلید کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا دنیا میں اس کائنات میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جس کی تقلید کی جائے یا وہ اس مقام کو پہنچا ہو؟ جواب یہ ہے، تقلید کا انحصار انہی ائمہ اربعہ میں ہو گیا ہے چونکہ جتنے مسائل اور ان کی فروعیات تھیں وہ انہی چاروں ائمہ کرام کے مسالک میں پائی گئی ہیں۔ بفضل خدا تعالیٰ علم فقہ کا مختصر تعارف اور اس کی اہمیت پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فقہی احکام کے اگلے پروگرام میں ہم روزے سے متعلق بنیادی مسائل سیکھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ یہ ماہ مبارکہ ہی ماہ رمضان المبارک ہے۔ آپ رمضان یا روزے سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ہم سے ان دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة